اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو علماء کے واقعات، حالات زندگی سے متعلق جاری تھی۔ ہم مرحوم علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے۔ مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت، مرحوم آیت اللہ شیخ مجتہدی تہرانی اور آیت اللہ میلانی اس مطلب کو نقل کرتے ہیں کہ علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ جب حرم علوی میں تشریف لے جاتے تو حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے سر اقدس کی طرف ذریعہ اطہر کی طرف متوجہ ہو کر باقاعدہ زیارت جامعہ کبیرہ کو حفظ اور حافظے سے تلاوت کیا کرتے تھے، یعنی انہیں زیارت جامعہ کبیرہ حفظ تھی، اور ایسے دل نشین انداز میں زیارت کو وہ تلاوت کیا کرتے تھے کہ تمام افراد جو حرم میں موجود ہوتے تھے وہ علامہ امینی کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، اور پھر ایسے شوق میں آپ اس زیارت کو پڑھتے تھے اور ایسے آپ کے آنسو جاری ہوتے تھے اور آپ کا جسم اس لرزش میں اور اس کپکپی میں مبتلا ہوتا تھا کہ لوگ خود منقلب ہو جاتے تھے علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ کی کو دیکھ کر۔ علامہ امینی سے متعلق سوال کیا جا سکتا ہے کہ کیوں علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے حرم میں منقلب ہوا کرتے تھے؟ یہ علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصیت صرف حرم امیر المومنین سے متعلق نہیں تھی، بلکہ مدینہ سے متعلق بھی علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ کی کیفیت ایسے ہی تھی۔ یعنی علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ بارہا اس مطلب کو نقل کرتے تھے کہ یا علی انت اول مظلوم وَأَوَّلُ مَنْ غُصِبَ حَقُّ، اے علی آپ پہلے مظلوم ہیں اور پہلے وہ شخص ہیں کہ جن کا حق ان سے چھین لیا گیا ہے، اور اگر علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کا حق غصب نہ کیا جاتا، نہ چھینا جاتا، تو کربلا کا واقعہ رونما نہ ہوتا، اور نہ صرف یہ کہ کربلا کا واقعہ رونما نہ ہوتا بلکہ تاریخ بشریت میں بشریت گمراہیوں اور پستیوں کی تہوں میں مبتلا نہ ہوتے اور گمراہ نہ ہوتے اور شرافت کی زندگی بسر کر رہے ہوتے۔ علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ تشریف لے گئے۔ جب واپس نجف اشرف پہنچے تو علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ کوئی نئی بات ہمیں، کوئی تازہ بات آپ بتائیں، تو فرمایا آج بھی مدینے کی گلیوں میں مجھے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے رونے کی آوازیں سنائی دیتی تھی، اور حقاً علامہ امینی اگر اس مطلب کو نقل کر رہے ہیں کہ انہیں سنائی دیتی تھی تو یقیناً سنائی دیتی تھی، چونکہ علامہ امینی کوئی ایسی شخصیت نہیں تھے کہ جو جھوٹ سے کام لیں، جو مبالغہ آرائی سے کام لیں، جو توریے سے کام لیں یا ایسی ٹال مٹول سے کام لیں۔ اگر ان کو سنائی دیتی تھی تو حقہ حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی وہ آوازیں اور وہ رونے کی صدائیں آج بھی مدینے کی گلیوں میں اسی طرح سے گونج رہی ہیں، منتہا ان کو سننے کے لیے اہل چاہیے کہ جو گوش شنوا علامہ سید شیخ عبد الحسین امینی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھے۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو علماء کے واقعات اور حالات زندگی کے بارے میں جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔